السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ یوسف کی تیسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ پہلی دو نشستوں میں ہم نے صرف سورہ یوسف کی تمہید باندھی تھی اور اس کے بعد میں ابتدائی واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب بھی شامل تھا جس کی اطلاع انہوں نے اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تھی۔ اب اس کے بعد میں یہ واقعہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 7 سے اس سورہ کی تفسیر شروع کریں گے، اور وقت جتنا ہم کو اجازت دے گا وہاں تک کی آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو اللہ کا نام لے کر میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اور یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں تین الفاظ جس کی تشریح کرنا چاہوں گا میں۔ اخوتہ کا جو لفظ ہے وہ اخن سے بنا ہے، عربی زبان میں اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ اس کے بھائیوں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں۔ آیات جمع ہے آیت کی، آیت کی معنی ہوتی ہے نشانی، آیت کی معنی معجزہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں خاص نشانی کے طور پر یعنی نشانیاں ہیں، صرف ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں۔ للسائلین بہت آسان لفظ ہے، سالا مطلب پوچھنا، سائل مطلب پوچھنے والا، اور سائلین جس کی جمع ہے کہ پوچھنے والوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، یہ جو آیت ہے یہ ایک پروٹوٹائپ آیت ہے جس کے اندر ہم قرآن کے مضمون کے اوپر غور و فکر کیسے کریں اس پہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیریکٹرز بھی چل رہے ہیں جی، سوال پوچھنے والا کون ہے، واقعہ کس کا ہے، اور جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کیا یہ ان کا خود کا سوال ہے یا وہ لوگ تو جو صرف جو ان کو بتایا گیا اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، جیسے اگر ہم اس آیت پہ غور کریں گے تو یہاں پر امیجیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مشرکین مکہ سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن دراصل مشرکین مکہ نبوت کے بارے میں اور بنی اسرائیل کی نبوی روایات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اصل میں ان کو یہ سوال پرومپٹ کیا تھا یہودیوں نے، اور مشرکین کے زبان سے یہود جو ہے یہ سوال کو پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سائلین جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور جو ہڈن ہے، اور اس کی مفسرین نے اس طریقے سے تشریح کی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کو ستایا جا رہا تھا، اور جس طریقے سے دعوت کو دبایا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پیچھے پڑ گئے، تو کہیں نہ کہیں اصحاب رسول کے دل میں اسلام کے مستقبل کے متعلق کچھ سوالات پیدا ہو گئے تھے، اور وہ بھی سمجھنا چاہتے تھے، اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو بھی اسلام کے مستقبل روشن کی طرف ایک اشارہ کیا ہے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے خود ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر مصر کے دربار میں پہنچا دیا، اور بڑا ہی تابناک مستقبل ان کا رہا۔ اس میں مطلب جو یوسف علیہ السلام پورے 3 دن جو ہے اس کنویں کے اندر رہے، ایسی روایت میں آتا ہے، تو ہمارے لیے بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ ان 3 دنوں میں کیسے کیسے خیالات یوسف علیہ السلام کے ذہن میں آ رہے ہوگے، انہوں نے کس طرح توکل سے اس کو اوور کم کیا ہوگا، اور جو اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی پیرالل چل رہا تھا کہ طائف کے جو دن تھے وہ سب سے سخت دن تھے جو اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے گزرے ہیں۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آگے کی آنے والی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ خود یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمہارے ساتھ میں کیا کیا جا رہا ہے اور تمہارے ساتھ میں آگے مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 9 میں دیں گے۔ اور اس میں دوسرا پہلو مومن بھائی یہ ہے کہ یہاں پر جو سوال پوچھا جا رہا تھا
جو سائلین کا انٹینشن تھا جی وہ انٹینشن یہ تھا کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کر کے دکھا دے. بالکل. اور یہودیوں کا بھی انٹینشن یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی جانچ کرے اور یہ بتائے کہ اللہ کے رسول پہ کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے ٹیبلز کو ٹرن کیا. پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کی جو علم کی بات تھی اس کو واقعہ پورا کے پورا بیک وقت بیان کیا جو اللہ کے رسول کے نبی ہونے کی دلیل تھی. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو جو ہے کٹگرے میں کھڑا کر کے کہا کہ اب تم جو سوال پوچھ رہے ہو ذرا غور کرو اپنی زندگیوں پر. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی سوال پوچھتا ہے اس کا انٹینشن کیا ہوتا ہے, لیکن بھلے ہی انٹینشن کچھ بھی ہو, بحیثیت دائی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹینشن کے کو در پردہ رکھ کر ہم جو ہے اپنے میسج کو جو ہے کنوے کریں. تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اس میں کیا کیا نشانیاں, ذرا اس پہ تم ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات جو آپ نے لائی وہ بہت اچھی لائی اور وہ میں آج ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سورہ یوسف جو ہے ایک ہی نشست میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی, تقریباً 111 آیات ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ڈیوائن انتظام ہے قرآن مجید کی حفاظت کا, اس کی ایک روشن دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی 111 آیت تقریباً پونا پارہ ہے آپ پر نازل ہوتا ہے, آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین کے جانے کے بعد میں جو ہے اپنے کاتبین کو بلاتے ہیں اور وہ پوری سورہ یوسف جو ہے آپ اس کی کتابت کرواتے ہیں. تو یہ ایک ہیومنلی امپاسبل ٹاسک ہے, ایک ہیومنلی امپاسبل ورک ہے کہ کوئی آدمی 111 آیتیں سنے اور اس کو یاد بھی ہو جائے اور وہ اس کی کتابت بھی کر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت کا جو انتظام ہے یہ اس کی روشن دلیل ہے سورہ یوسف. جی بالکل. اور دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ اکثر جب ہم مذہب پہ بات کرتے ہیں اور تو مذہب کے بات کرنے کے اندر ہمارا زیادہ تر پہلو اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم کیوریس ہوتے ہیں. ارے بھائی اس کا کیا معاملہ ہے, ارے بھائی وہ کیا چیز ہے, ارے فلانا کیا چیز ہے. جیسے اگر یوسف علیہ السلام کے واقعے کی مثال لیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا زلیخا کا کیا ہوا بعد میں, کیا ہوا بعد میں یوسف علیہ السلام کے نکاح میں چلی گئی. اس طرح کے بے تکے سوالات اور جن سے کوئی انسان کو ہدایت کا سامان یا اس کی آخرت کے بہتری کا سامان ہوتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. سیم چیز کفار قریش کا معاملہ تھا, وہ جسٹ کیوریس تھے کیا اللہ کے رسول کو معلوم ہے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنا مقصد پورے واقعے کو بیان کرنے کا بتا رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کے ایک ہونے کی, اللہ کے مختار کل ہونے کی, اللہ پہ توکل کرنے کی, اللہ کے ہی عالم الغیب ہونے کی. یہ تمام تر نشانیاں اس جو ہے سورہ میں بیان ہو رہی. تو اس میں جو آیات ہے وہ یہ ہے, نہ کہ وہ جو ہے آدمی جو ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی کچھ بھی بے تکے سوالات جو ہے پوچھے. تو بھلے ہی سامنے والا بے تکے سوالات پوچھ رہا ہو, دائی کا کام یہ ہے کہ ان بے تکے سوالات کے درمیان بھی وہ اس بات کو اپنے مقصد کو سامنے رکھے کہ اس کی دعوت جو ہے اصل میں اللہ کی طرف جانے کی دعوت. ان بٹوین دا لائن اس کو پڑھے اور وہ جو راستے سے انحراف کر رہا ہے اس کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لانے کی کوشش ہونی. اور یہ پورا قرآن مطلب واقعہ وہ یوسف علیہ السلام کو پوچھا, لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ان کے پیرائے میں کہ یہ واقعے پہ غور کرو کہ تمہارے لیے کیا کیا نشانی ہے. تو مطلب وہ یہ مت سوچئے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا, اتنے ہزار سال پہلے ہوا اور اس کا ہمارے سے کوئی کوریلیشن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ایک ہی آیت کے اندر ٹیبلز کو ٹرن کیا اور جو لوگ ایکوزیشن کر رہے تھے آپ انہی کو جو ہے ان پہ جو اللہ نے گرفت کی ہے. تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں اس قرآن مجید کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے کہ نشانیاں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, نشانیاں آج کے انسانوں کے لیے بھی ہے اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے. تو اس میں تو انسانوں کے علاوہ جو ہے خاص طور پر اختصاص کے طور پر ایمان والوں کے لیے جو ہے جتنی ساری نشانیاں ہیں. اور ہم سورہ یوسف میں ہی آگے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پہ سے یوں ہی گزر جاتے ہیں. آخری رکوع میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میری نشانیوں پر سے غور کیے بغیر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت دیکھیں گے. ہم آگے چلیں. جی بالکل. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ واپس جو ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ کہ یوسف
اور اس کا بھائی احب الی ابینا ہم سے زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کے لیے، یا ہمارے باپ حضرت یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ نحن عصبہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی طاقتور جتھا ہے، گروہ ہے، ان آبانا بے شک ہمارا باپ لفی دلال مبین صریح گمراہی میں ہے۔ تو یہاں فرقان بھائی اخو کا لفظ دوبارہ آیا ہے، اخن سے بنا ہے، احبو جو ہے حب سے بنا ہے، احبو اس میں کمپیریٹو صیغہ ہے کہ زیادہ پیارے ہیں یوسف اور یوسف کا بھائی، یہاں اس بھائی کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کا سگا بھائی تھا، اور یہ 10 بھائی جو تھے ان کے سوتیلے بھائی تھے، جس کا نام انگریزی میں تلمود میں بنجامن آتا ہے اور عربی میں اس کو بنیامین کہا گیا ہے، اور اسپا جو ہے اسیب سے بنا ہے، اور اسیب کے معنی ہوتے ہیں مسلس اور پٹھے، جو جوڑوں کے ساتھ مل کر جو ہے انسان کے جسم کو طاقت دیتے ہیں، وہیں سے اس کا استعمال ہونے لگ گیا جتھے کے لیے، گروہ کے لیے، جس میں ایک خاص قسم کی اشتراکیت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مطلب جتھے کے افراد ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہیں سے یہ لفظ عصبیت آیا ہے کہ اپنے ہی جماعت کو آپ ان کی فیور کرے، اور یہ فیور اکثر بیشتر عصبیت جو ہے منفی معنوں میں استعمال کی گئی ہے۔ اور ان آبانا لفی دلال مبین، اس میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے، بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کہ وہ ہم کو چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بہت چھوٹے بھائی، مفسرین کہتے ہیں کہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان بہت لمبا فرق ہے عمر کا، اور 10 بھائیوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان بھی کافی عمروں کا فرق رہا ہے۔ جی من بھائی، اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو پورا آیت ہے یہ ڈائنامکس بتا رہی ہے ایک نبی کے اپنے گھر کے اندر کی، کہ مطلب نبی کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی نبوت ایک دم واضح ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپس میں جو ہے حسد کا معاملہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں 2-3 ایسپیکٹ ناظرین غور کرنے جیسے ہے۔ پہلی چیز جیسے معین بھائی نے بتایا کہ جہاں پر ایک طرف 10 بچے ایک ماں سے تھے اور 2 چھوٹے بچے یوسف علیہ السلام اور بنیامین دوسری ماں سے تھے، تو ایک سوتیلی ماں کا حسد تھا جو ان کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہوا۔ دوسرا یہ کہ جب باپ کے کچھ بچے جوان ہو جائے، کچھ بچے چھوٹے ہو، تو ایک فطری ہے کہ بچہ جو ہے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادہ پیار، جیسے چھوٹے بچے کو گود میں لے سکتا ہے، اس کے بالوں سے کھیل سکتا ہے، لیکن بڑے بچے کی زیادہ سے زیادہ پیٹھ تھپتھپا سکتا ہے۔ تو یہ جو ڈفرنس دونوں کے رویے میں ہوتا ہے، شاید اس کو بچے جو ہے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ فرقان بھائی دوسری بات جو سمجھنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا، ایسا حسن کسی اور شخص کو دنیا میں نہیں دیا گیا، تو وہ بذات خود اتنے حسین اور جمیل تھے کہ لوگوں کی شفقت اور محبت کا وہ فوراً جو ہے وہ یہ بن جاتے تھے، نشانہ بن جاتے تھے، اور لوگ ان سے پیار کرتے تھے۔ اور دوسری بات نبی ہونے کے وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت لکھ دی تھی، ان کا مزاج اور ان کا کردار اتنا اعلیٰ اور اشرف تھا، اور یہی وجہ تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں جانتے تھے کہ میرے تمام 12 بیٹوں میں یہی ایک ایسا بچہ ہے جو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، اور وہ خواب دیکھنے کے بعد میں اور وہ خواب کی اطلاع ہونے کے بعد میں تو ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے میرے 12 بیٹوں میں نبی بنائے جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے، اور بنیامین تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، مفسرین کہتے ہیں کہ بنیامین کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو اگر ہم یہ 12 بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں 10 بھائی اپنے عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں آدمی اپنے باپ کی مدد سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ماں باپ کی مدد کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اس وقت بھی عمر کے اس دور سے گزر رہے تھے جہاں والدین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہاں پہ بچے کو ماں باپ کی محبت، ان کا اپروول، اور ان کا اور فزیکل ٹچ کی ریکوائرمنٹ۔ اب اس میں آپ اس کو یہ ایڈ کر دیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور جمیل تھے، اور ان کا کردار، ان کی صفات ایسی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے باپ کے آنکھوں کے تارے رہے۔ جی بالکل۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ جہاں پہ وہ لوگ جب کمپیریزن کر رہے ہیں جی تو ان کا کمپیریزن ایکسٹیریئر کے بارے میں ہے جی کہ بھائی جی ہم مضبوط ہے اور وہ جی تو بچہ ہے، جی لیکن جو چیز نبی کے سامنے کے لیے جو محبوب ہے، جو اللہ کے لیے محبوب ہے، وہ اخلاق اور کردار ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ جیسے کہ ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید یوسف علیہ السلام جو ہے نبوت سے سرفراز کیے جائے، کیونکہ ان کے اندر اس طریقے کی نشانیاں وہ شاید دیکھتے ہو گئے. تو یہاں پر جہاں پہ یہ لوگ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ 12 بھائی اپنے باپ کے رویے کے تئیں ججمنٹل ایک بیان دے رہے جی کہ بھائی ہمارا جو والد صاحب ہے، جو ایک نبی بھی ہے، لیکن وہ یہاں پہ آگے کتنی یہ بات کہ ہمارے ابا دلال مبین، سری گمراہی میں. یعنی ان کا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ شفقت اور محبت رکھنا یہ سری گمراہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 10 جو نوجوان ہیں اور طاقتور ہے. اور فرقان بھائی اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جہاں لوگوں کے قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھی اور بہت سارے مقابلے ہوتے تھے، وہاں ایسے قبیلے کو مضبوط سمجھا جاتا تھا جن کے زیادہ نر اولاد ہو اور جوان مین بچے چیز ہوں. تعداد اور طاقت دونوں جی پہ جو ہے جی فوکس جی تھا. اور یہاں پر دوسرا میٹر یہ بھی تھا کہ ان کا جو بنیادی پیشہ نظر آتا ہے جی وہ غلہ بانی ہے، مطلب بھیڑوں کو پالنا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ جو چونکہ نوجوان تھے اکثر کام گھر کے یہی کر رہے تھے، اور پھر وہاں پر جو ہے سارے لار پیار جو ہے یوسف اور بنیامین کے اوپر جو ہے لٹایا جائے، یہ ساری چیزیں ان کی دل میں جو ہے حسد کو پیدا کر رہی تھی. لیکن یہاں پر جو اصل چیز ہے کہ یہ ایک ججمنٹل کال جو ہے پاس کر رہا ہے، اپنے باپ کے تئیں ایک گمان کر رہا ہے. اور یہ گمان کا جو فاؤنٹین ہیڈ ہے، جہاں سے گمان نکل رہا ہے، وہ ان کا حسد کا مادہ ہے. اور اس میں ڈائریکٹ کوریلیشن ہے کہ جو شیطان نے انسان کے ساتھ حسد کیا جی کہ بھئی انسان کی کچھ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام میں کوئی خوبی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ان کا حسد ہی کا مادہ تھا، جس کو ریکگنائز کرنا، جس کو پہچاننا اور اپنی گمراہی کو پہچاننا کہ ہم اپنے والد جو ایک نبی ہے جن کو ہم غلط سمجھ رہے، اس کی بجا وہ الزام ہی نبی پہ ڈال رہے کہ ہمارے اندر جو بھی حسد کا مادہ پیدا ہوا وہ یعقوب علیہ السلام کی غلطی ہے، جو کہ رویہ بالکل شیطان کا تھا. جس نے جب گمراہ ہو گیا، اللہ نے کہا کہ تو شیطان الرجیم ہے، تیرے پر لعنت ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو اسی طرح گمراہ کروں گا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا. تو حاسد نہ صرف یہ کہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ وہ پروجیکشن بھی کرتا ہے. سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ پروجیکٹ کرتا فوکس کرتا. غلطی میری نہیں، وہ ان کی غلطی ہے، اس کو ریشنلائز کرنے کی ریشنلائز. اور یہ تو پروجیکشن ہے بیسیکلی، میری غلطی نہیں ان کی غلطی ہے، حالانکہ غلطی پوری کی پوری حاسد کی ہوتی ہے. تو فرقان اس زمانے میں خاص طور پر ہم کو ایک بات جو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک نبی کے بیٹے یا ایک نبی کے خانوادے کے افراد بھی حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ نبی نہیں تھے اور ان کے اپنے بشری کمزوریاں تھی. تو آج کے زمانے میں جو ہم کو نظر آتا ہے، ہم کو کہیں یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے گھر والوں میں سے کسی کے یا اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے حسد تو نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تمام نیکیوں کو کھا جاتی، ایک بہت بڑی برائی. اس میں وہ بھی پہلو ہے کہ جو اسٹارٹ میں آیت میں آیا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کہی جو آیت نمبر 5 میں آیا کہ یعقوب نے کہا کہ پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے. کس بنیاد پہ؟ حسد کی بنیاد. اور اس کے اوپر کروا اور نیم چلا. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. کہ مطلب انسان کے اندر اگر حسد کا مادہ پیدا ہو گیا کسی انسان کو لے کر، تو وہ شیطان کا موسٹ ایزی ٹارگٹ ولنریبل ہو جاتا ہے. اور یہی چیز کو ہم دیکھیں گے اگر ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت سارے لوگ کہتے کہ جادو ٹونا ہے، یہ ہے، اور یہی چیز کو سورہ فلق میں بھی اللہ نے بیان کیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسد کے حسد سے بچا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ جادو کرنے والے. تو یہ جو پورا میٹر ہے کہ حسد جو ہے ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو بیوقوف سے بیوقوف ترین کام کرنے پہ جو انسان کو اس کو آمادہ کرتی ہے، اس کو وہ کام کو، برے کام کو آسان کرتی ہے. اور وہ پوری طریقے سے حسد کی آگ میں اس طرح اس کے آگ میں پردہ آتا ہے کہ وہ اللہ، رسول اور ہر چیز کو جو ہے بھول جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ 2 اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے اچھے نمبر آتے ہیں، دوسرا اسٹوڈنٹ ہے بودا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرے،
وہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے, دوسرا طالب علم ہے جس کا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے, اس کے حسد میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے ڈاؤن فال کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ حاسد ہونے کا ایک المیہ ہے, اور اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حاسد کو اپنی جو یہ ہے اپنی جو ڈیفیشنسیز ہے اور جو اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس کی جو ہے تلافی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو اس سے اعلیٰ تر ہے اور اس سے جو سپیریئر ہے اس سے حسد کر کے اس کو گرانے کی کوشش. اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ شیطان کی غلطی تو یہ تھی کہ اس نے اپنے سے ڈفرنٹ مخلوق انسان کی برتری ماننے سے انکار کر دیا. انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جنس کے آدمی کی برتری ماننے سے جو ہے انکار کرتا. اور یہ یہاں پہ برتری مال دولت عزت شہرت کی نہیں ہے, یہاں پہ جو برتری کی یہاں پہ وہ اخلاقی برتری, کہ آپ یہی ریزن ہے نبوت کا جن لوگوں نے انکار کیا اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں مادہ دی کہ کیا یہ شخص کو نبوت ملے گی, یہ تو ہمارے درمیان نہ مال والا ہے نہ پیسے والا ہے نہ اس کے پاس کوئی پاور ہے. آج کے زمانے میں کیا ہے, آج ہم لوگ کسی بھی شخص کو دیکھتے اس کا دولت ہے تو فوراً کمپیئر کر رہے ہیں, تو میں سے کم ایجوکیٹڈ اس کا اتنا پیسہ کیسے ہے, یا تو پھر یار میں نے اتنا ایجوکیشن حاصل کیا اس کا ایسا کیوں ہے, ارے میرے بچے کیوں خراب ہے اس کے بچے کیوں اچھے. یہ حسد کا جو معاملہ ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ بہت باریک ہوتا ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے, لیکن اس کا اینڈ جو ہے کہ انسان کو قتل پہ بھی آمادہ کرنے کے لیے, جیسے یہاں ہوا اور کس کے گھر میں ہو رہا ہے, نبی کے گھر. مطلب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا بچوں کو دینی تعلیم نہیں تھی یا ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ بھئی قتل کرنا کوئی بڑا گناہ ہے. تو یہ جو سچویشن ہے گھر کے اندر حسد کی, اس پہ ہم کو ایز اے فیملی جو ہے کام کرنا ہے. آج ہم ہماری سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ حسد کو لے کر خاندان میں بھائی میں حسد ہے, اور وہ حسد یہاں پہ بھی دکھ رہا ہے. تو یہ کوئی وہ نہ یہ ایب نارمل ہے نہ وہ ایب نارمل ہے, اصل چیز ہے کہ انسان کا نیچر یہ ہے, اور اس کی اپنے کو تعلیم دی گئی کہ ہم اس حسد کو کس طریقے سے اوور کم کر سکتے. کہ آپ کو جس کے بارے میں حسد ہو رہا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں, آپ کو اگر لگ رہا ہے کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو آپ اس کو تحفے دیں. تو مطلب ایسے بہت سارے جو ہے احادیث کے اندر بھی اور قرآن و سنت میں ہم کو یہ ملتے عمل ملتے جس کے ذریعے ہم حسد کو اوور کم کر سکتے. اور یہ جو حسد کا مادہ ہے اس پہ ہم کو سیریسلی پورے ہمارے فیملی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی آپ کا حاسد ہے یا آپ کسی کے تئیں حسد کو محسوس کرتے, تو آپ کو اس پہ ورک کرنا پڑے گا کہ وہ حسد کا مادہ آپ کے اندر سے نکلے. کیونکہ اگر حسد جو ہے ایک طرح کی جہنم کی آگ ہے جو انسان کے سینے میں, آدمی کو چین نہیں آتا ہے, وہ ہر سامنے والی کی ہر ترقی اس کے لیے سینے میں چپتی ہے. تو یہ جو چیز سے نا ہم کو اگر زندگی میں اچھی خوشحال زندگی گزارنی ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے, آخرت بھی بھلا کرنا ہے, تو ہم کو حسد کے مادے کے اوپر جو ہے ورک کرنا ضروری ہے. آگے چلیں. چلے اب جو ہے وہ بھائی مل کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تدبیر کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں یہاں آ رہا ہے آیت نمبر 9 میں, اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہارے ہی طرف ہو جائے, اور یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا. یہاں طرح کی معنی ہوتی ہے, یہاں جو لفظ آیا اوِتْرَحُهُ کہ اس کو دور لے جا کر کسی دوسری زمین میں, دور کی زمین, ترحن کہتے ہیں دور والی زمین کو, تو یہاں اس کے ساتھ میں اردن لایا گیا ہے, زمین کو لایا گیا ہے, تو دور والی زمین پر لے جا کر اس کو پھینک دو. اقتلو جو ہے قتل سے بنا ہے, تو وہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یا تو ہم یوسف کو قتل کر دے یا اس کو کسی دوسری جگہ دور والی زمین میں ہم اس کو ڈال دے. یخلو خلا سے بنا ہے, خلا کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا, لیکن جب بعض جگہ قرآن مجید میں خلو کی معنی جو آتا ہے کہ گزرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, تو یخلو لکم وجہ ابیکم, تو پھر تمہارے باپ کا چہرہ یا باپ کی توجہ جو ہے تمہارے لیے خالی ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور یہ کام کر لینے کے بعد میں تم نیک بن جانا. یہ ایک زبردست سازش ہے
جو وہ آپس میں مل کر رچتے ہیں. جی بالکل. اب وہ وہاں پر وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کی اچھے کیریکٹر کو اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ کیریکٹر کو ہٹا دیں گے تو ہم پھر اچھے ہو جائیں گے, مطلب ہم تو باپ کی نظر میں پھر کوئی ہے ہی نہیں اچھا, تو پھر ہم ہی اچھے, اور یہ جو ہے ماں باپ کی جو نظر کا نور اور تارا بن جائے گی. اب یہاں پر موین بھائی ایک جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہلے ہی گناہ کا ارادہ مکمل ہے, اور اس کے بعد نیک بننے کا ارادہ ہے. جی, کہ مطلب اس کے بعد ہم معافی مانگ لیں گے اللہ سے, مطلب ان کے سے تصور تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, اور یہ غلط کام کر کے ہم دوبارہ کیا ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک عجیب قسم کا تصور, اور ہمارے لیے بھی لمحہ فکر ہے کہ کبھی کبھار کوئی گناہ کے اوپر ہم دل کو آمادہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کر لیں گے, پھر دوبارہ جو ہم کوئی نیک کام کریں گے. لیکن آدمی یہ نہیں سمجھتا فرقان بھائی کہ اس کو واقعتاً توبہ کے لیے موقع بھی ملے گا یا نہیں, کیونکہ موت تو آنن فانن کبھی بھی آ سکتی ہے, اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو تھیٹر میں بھی مرتا دیکھا ہے. جی بالکل. تو اس نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اس آدمی نے سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں اب ایک مووی دیکھ رہا ہوں, کیسے بھی مووی دیکھ رہا ہوں, باہر نکلنے کے بعد میں جو ہے میں توبہ کر لوں گا, اور اس کے بعد میں کبھی دوبارہ میں ایسا کوئی برا کام نہیں کروں گا. لیکن یہی بات جو ہے کسی کے ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے, شراب پیتے وقت ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک جو پہلو اصل میں جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے شیطان, وہ کہ جو قرآن کی آیت بھی کہ رب کریم کے بارے میں وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ, وہ دو طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. اس کا طریقہ ایک جو یہاں پر بیان ہوا وہ یہ کہ آپ گناہ کر لو, رب کریم معاف کرے گا, وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے, معاف کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی بڑا گناہ کر لیا, وہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اب تو گناہ کرتے رہے. اب یہ بھی دونوں طریقے کے دھوکے میں جو ہے انسان رہتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا, اور دوسرا یہ کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ ہم کرتے رہے, اللہ ہم کو معاف کرتے رہے. تو یہاں پہ جب آپ نے قصد کر لیا, یہ کوئی بھول چوک میں کیا ہوا گناہ نہیں, یہ قصدن کیا ہوا گناہ ہے, اور اس کے اندر ان کے نزدیک اللہ موجود ہے, اور اللہ کو موجود ماننے کے بعد یہ جو ہے جسارت اور بغاوت ہو رہی ہے. اللہ کو مان رہے, حاضر بھی مان رہے, پھر کہہ رہے کہ یہ اللہ تو بھی دیکھ رہا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم اس کے بعد توبہ کریں, ہم کو کیا کر دے, معاف کر دے. رانگ ایکسپیکٹیشن سیٹنگ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے تئیں ہے. صحیح. اس کے بعد میں آتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. قَالَ قَائِلٌ, کہا ان میں سے کہنے والے نے, منہم ان میں سے, لا تقتلوا یوسف, کہ یوسف کو قتل مت کرو, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, اور اسے ڈال دو ایک اندھے گہرے کنویں کی تہ میں, يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ, تاکہ اس کو اٹھا لے جائے کوئی کارواں وہاں سے گزرنے والا, ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے. جی بالکل. ابھی اس میں ایک obvious سوال آتا ہے کہ 10 بھائیوں کے درمیان کون سا بھائی تھا جس نے جو ہے یہ رائے دیا کہ آپ قتل کرنے سے بچ جاؤ, اور بہتر یہ ہوگا کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, اور کنووں کے پاس سے اکثر قافلے گزرتے اور وہ ان کو جو ہے پک اپ کر لیں گے. جب وہ پانی کے لیے ڈول ڈالے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس پہ چڑھ کے بچ جائے گے. ابھی یہاں پر ایک اگین کیوریوسٹی والا سوال, کون سا بھائی تھا وہ, اور وہ بھائی نے مشورہ کیوں دیا, پھر جب یہ مشورہ دیا تو اس کے زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوئے. اس کے تئیں بہت ساری روایتیں جو ہے اسرائیلی روایتیں آئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ یہ ہم کو بتایا کہ ان میں سے ایک کوئی بھائی تھا جس نے جو ہے ان کے قتل کے ارادے کو تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں سے تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ بھائی ایسا مت, ایسا کرو, کیونکہ اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی. وہ تو پورا ارادہ کر کے نکلے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کا قتل کریں گے, لیکن اب اللہ کا یہاں پہ جو گاڈلی انٹروینشن ہو رہا ہے بھائی کی بات کے, مطلب یہ ہوا کہ جب بھی خدا اپنے کوئی انٹروینشن کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی انسان ہی کی زبان سے ہوتا ہے. آج جو دنیا میں ہم پھیر و بدر دیکھ رہے ہیں حالات سخت ہے, لیکن جب یہ حالات تبدیل بھی ہو گئے تو اس کے لیے محرک ذریعہ کوئی نہ کوئی انسان, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے. اسباب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے جو چیزوں کو کیا کرتے ہیں ایک الگ ٹرن میں. دیکھیں ایک طرف تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے, وہاں پہ قصہ ختم ہے, لیکن اللہ کے مشیت میں یہ چیز نہیں تھی. مشیت میں یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نبی بنیں گے, بادشاہ بنیں گے,
اور بچوں کو جو ہے یہ تو الٹیمیٹلی اللہ کی مشیت ہی غالب. خیال سے اسی میں ایک آیت ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ اللہ اپنے ہر کام کرنے پر غالب ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں. فرقان بھائی دوسری بات جو ہم کو یہاں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین نے اس بھائی کا نام شمعون لکھا ہے. جو 10 بھائی تھے اس میں سے یہ بھائی شمعون تھا جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے تھوڑی سی محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان کے سامنے یہ پروگرام رکھتا ہے کہ اگر ہم کو اس کو باپ سے دور ہی کرنا ہے تو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے گزرنے والا کوئی کارواں اس کو اٹھا لے گا اور جو ہے اس کو وہاں سے دور لے کر چلا جائے گا، تو تمہارا کام مطلب ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے. تم کو قتل کیے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے دور ہو جائیں گے اور ہم اپنے باپ کے جو ہے قریب بن جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے باپ کے پاس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ہماری طرف توجہ مبذول کرائے اور ہمیں سے کام لے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کے آگے جو ہے اب وہ جس طریقے سے وہ پورا اپنا یہ بنانے کے بعد میں پورا کانسپریسی گھڑنے کے بعد میں اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد میں وہ کس طریقے سے اپنے باپ کو اپروچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا یہاں ذکر کرتا ہے. قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ ما لکا لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ما لکا لا تامنا تم کیوں نہیں اطمینان رکھتے ہم پر یوسف کے بارے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور ہم تو اس کے خیر خواہوں میں سے ہیں. ابھی مجھ میں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ریزن تھی کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں پہ جو ہے یقین ہے، وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو جو ہے شک میں ڈالی ہوئی تھی؟ یہ بات تم نے سوال جو کیا ہے یہ سوال بہت اچھا سوال ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سے جو ان کی جو محبت تھی، اور یہ میں نے کہیں کسی بھی تفسیر میں نہیں پڑھا کہ وہ کیوں غیر مطمئن تھے اپنے 10 بیٹوں کے بارے میں، اور خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو. تفاسیر میں صرف اتنا ہی آیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے اور اس کو زیادہ باہر کھیلنے کے لیے بھی جانے نہیں دیتے تھے، اور اسی کو لے کر جو ہے ان کے بیٹے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بارے میں اطمینان کیوں نہیں رکھتے، حالانکہ ہم ان کے بھائی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اگر بھائی ہیں تو ہم ان کے خیر خواہ ہیں اور ہم ان کی خیر خواہی کا ہی کام کریں گے. اور اس میں ایک اسرائیلی روایت بھی مطالعے میں آئی ہے. جی وہ روایت یہ کہتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس کے اندر جو ہے ان کے ایک بیٹے کو جو 10 بھیڑیے جو ہے کھا رہے ہیں. اچھا. اور اس میں سے پھر ایک بھیڑیا جو ہے ان کے بچے کو بچا رہا ہے. ایسا ایک جو ہے روایت جو ہے اسرائیلی روایت میں آتا ہے، واللہ عالم بالصواب، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن بہرحال یہ ایک سوال اپنی جگہ بنتا ہے کہ وہ کیا ریزن تھا جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے اس رویے، بھائیوں پہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوئی اعتبار نہیں کرتا. میں ایک جواب میں یہ دے سکتا ہوں جو میرے خیال میں اس وقت آتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کرتے رہتا ہے، اور بعض وحی وہ ہوتی ہیں جس کا ذکر کہیں ملتا نہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے ایسے احکام ہیں جو نازل ہوئے ہیں، یا ایسی بہت ساری باتیں جو نازل ہوئی ہے جو قرآن مجید کے سوا ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ کو سنایا تو ان کو اس بات کا احساس ضرور ہوا ہوگا کہ ان کو جو پوزیشن اللہ تعالیٰ اور ان کو جو عزت اور وقار کا مقام دینے والا ہے، اگر یہ خواب کی بھنک بھی ان کو پڑ جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوور آل کیریکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ اس قدر حسد میں مبتلا ہو جائیں کہ اپنے اس بھائی کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں، اور اسی لیے انہوں نے کبھی بھی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسرے 10 بیٹوں کے ساتھ میں باہر نہیں بھیجا. اور اب اسی کو
جو ہے یہ ان کا جو منصوبہ تھا، اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بہت ہی چکنی چپڑی باتیں کرنا اپنے باپ کے سامنے شروع کی. اور پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے والد، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر کیوں اطمینان نہیں رکھتے؟ ہم تو ان کے بھائی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں گے. پھر اس کے آگے جو دوسرا مرحلہ ہے اور جو دوسرا سٹیپ ہے اس کے بارے میں وہ کرتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ارسلہ، آپ اس کو بھیجے، معنا ہمارے ساتھ میں، غدن کل، یرتع ویلعب. یرتع جو ہے اس کی معنی ہوتی ہے چرنا چگنا، لیکن عربی زبان میں یرتع اور رتا جب آتا ہے اور خاص طور پر اس کے ساتھ میں یلعب یعنی کھیلنا آتا ہے، تو عربی زبان میں جو ہے اس کی معنی پکنک منانا اور آؤٹنگ کے معنی میں آتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کل پکنک پہ جائیں اور ہم لوگ کھیلے کھائیں پیے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی بالکل. وہاں پہ ابھی وہ جو اپنے والد صاحب کو ایک جھوٹا آسواشن یا بھروسہ دیتے ہیں کہ بولے آپ دو باتیں کہتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم ناصحون ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو اس طریقے سے دو وعدے کرتے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ میں، صرف اس لیے کہ تاکہ کسی نہ کسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو جانے کے لیے بھیج دیں. قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. قال، انہوں نے کہا کہ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. یہاں 3 الفاظ ہیں جس کی معنی کی تشریح میں بیان کرنا چاہوں گا. حزن سے لا یحزنوننی بنا ہے. حزن کی معنی ہوتی ہے غم. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور غم ہے کہ تم چلے جاؤ گے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ. ذئب کہتے ہیں عربی زبان میں بھیڑیے کو، الف کو. اور قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے جس میں 3 بار ذئب یعنی بھیڑیے کا بیان آیا ہے، اور قرآن مجید میں کہیں بھی جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، جبکہ تم اس سے غفلت برتر، یعنی جب تم کھیل کود میں مصروف ہوگے اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آئے اور یوسف کو کھا لے. اس بات کا مجھے اندیشہ ہے اور میں اسی سلسلے میں غمگین ہوں. جی بالکل. تو اس کے بعد میں لوگ کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. تو اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے لوگ ہوں گے. یعنی وہ اپنے باپ کو واپس اس بات کا اطمینان دلاتے ہیں کہ ہمارے 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے فرقان بھائی کہ اگر کوئی بھیڑیا آئے اور ہمارے بھائی کو کھا لے تو یقیناً ہم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یا ہم سے زیادہ نکما اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 طریقے سے جو ہے انہوں نے کسی طریقے سے حضرت یعقوب السلام کو منا لیا کہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ میں روانہ کیا جائے. اب یہاں پر ایک چیز تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے تمام خدشات کے باوجود اور تمام پریکاشنز کے باوجود جو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے باب میں لے رہے تھے، اللہ کی مشیت بہرحال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے. تو مطلب الٹیمیٹلی انسان کے ذہن میں جو آپ نے کہا کہ الٹیمیٹلی مشیت الہی ہے جو وہ پریویل ہوتی ہے اور دنیا میں وہی چلتی ہے. تو یہاں پر بتایا جائے کہ آپ نیک ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ کوئی تدبیر اس کو ٹال نہیں سکتی. مطلب قضا وہی ہوتی ہے جو تدبیر کو بائی پاس کرے. پھر انسان کا یہ کہنا میں ایسا کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، تو وہ جو تو اس لیے اللہ کے تو جو ہے شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. ایسا کرتا تو میں یہ کرتا تو مجھے یہ لاس بزنس میں نہیں ہوتا. اگر میں میری بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں کرتا تو آج اس کی حالت اتنی خراب نہیں ہوتی. ایک حدیث ہے فقان بھائی کہ جس شخص نے اس بات کا عقیدہ رکھا اور ایسا کہا کہ اگر میرے گھر میں کتا ہوتا تو میرے گھر میں چوری نہیں ہوتی، اس نے شرک کیا. جی بالکل. یعنی
وہ یہ بات کو مانتا ہے کہ کتے کی ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں چوری نہیں ہوئی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت نہ ہو اس کے گھر میں کتے کے ہونے یا نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور جو قضا کے اوپر جس پر ہمارا ایمان رکھنے کا حق ہے اور مطالبہ ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے وہ شرک کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کرنا اور ایسا سمجھنا جو ہے وہ شرک ہے. جی بالکل. یہ پورے اگر ہم سورے پہ بھی غور کریں گے نا، 2-3 واقعات ہے. پہلا واقعہ تو یہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ ساری تدبیر کو اختیار کی، اس کے بعد بھی مشیت غالب آئی. اس کے بعد ایک دوسرے مقام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہتے کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے، یہ بھی ان کی تدبیر تھی. اس کے باوجود بھی جو ہونا تھا اللہ کی مرضی میں وہ ہو گیا. تو جیسا ایک تیسری چیز یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھو یہ خوف بیان نہیں کرنا ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور جو ہے وہ خوف بیان نہیں کرنے کے باوجود بھی وہ جو ہے مصیبت میں آ گئے کیونکہ اللہ کی. تو یہاں پر تدبیر کی ایک اپنی لمیٹیشن ہے مشیت کے سامنے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تدبیر کو آپ اختیار نہیں کریں. تدبیر نبیوں کی سنت ہے، اس کو اختیار کریں گے، لیکن جب کوئی واقعہ سانحہ گزر جائے گا تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو اللہ کی مشیت تھی اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی تدبیر سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، نمبر 1. اور دوسری چیز، کتنا بھی بڑا سانحہ ہو جائے وہ اللہ کے تئیں بدگمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کا یقین ہوتا ہے جو کچھ ہوا ہے وہ بھلائی کے لیے ہوا ہے. وہ کبھی بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلین موڈ میں یا وکٹم موڈ میں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ برا کیا، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ اچھا یا برا ہو رہا ہے دونوں کو کرنے والی ذات جو ہے اللہ ہی کی. یہ آگے بہت کھل کے آتا ہے جب وہ کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور ہم کو یہی سکھایا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں جب کوئی ہم پر کوئی نقصان ہو ہمارا یا ہم پر کوئی صدمہ ہو. تم نے ایک بات جو بہت اچھی رکھی اور وہ ناظرین کے سامنے میں دہرانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تدبیر اور توکل کا جو ہے بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا کی ہو اور تدبیر نہ کی ہو. چاہے آپ جنگ بدر لے لیں یا جنگ احد لے لیں، یہ بہت تفصیل کے ساتھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نے اپنی پوری طاقت لگا دی، جتنا اسباب جمع کر سکتے تھے. ایون جنگ تبوک کے وقت جتنا اسباب جمع کر سکتے تھے اتنا اسباب جمع کیا، اور پھر جو ہے وہ آپ جنگ کے لیے نکلے. اور اسباب جمع کرنے کے بعد میں اس چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، وہاں آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، ایک یہ مٹھی بھر جماعت جو تیرے دین کے لیے یہاں جمع ہوئی ہے، اگر آج یہ ہلاک ہوئی تو آج کے بعد قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو دعا ضرور ہے لیکن تدبیر کے بعد دعا ہے. صرف دعا سے نہ صرف دعا سے کام ہوتا ہے، نہ صرف تدبیر سے کام ہوتا ہے. تدبیر کرنا ہے، اسباب جمع کرنا ہے، اور اسباب جمع ہونے کے بعد میں جو ہے اس اسباب پر بھروسہ کرنا یا یہ کہنا کہ اس اسباب کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے حنین کے موقع پر صحابہ کو وہ بھی بتا دیا، اور قرآن مجید میں خود اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے کہ تم کو اپنے مال اور اپنی تعداد کے اوپر بہت زیادہ یہ ہو گیا تھا، بھروسہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حنین کے موقع پر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ غالب نہیں ہو سکتی. تو جو ٹیک ہوم پوائنٹ سے میں سمجھتا ہوں وہ ریپیٹ ہونے چاہیے. ٹیک ہوم پوائنٹ یہ تھے کہ دیکھیں نبی کے گھر ہے لیکن نبی کے گھر میں بھی حسد، جلن اور باہمی اختلاف موجود ہے. اور پھر یعقوب علیہ السلام اس کو کس طریقے سے صبر کے ساتھ ٹیکل کر رہے وہ ہم اگلی آیتوں میں دیکھیں گے. اور وہیں پہ ہم کو حسد کے مادے کے اوپر بھی خود اپنی ذات پہ نظر رکھنا ہے، کیونکہ یہ حسد ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی دوسرے کے ایک کبیرہ گناہ جیسے قتل پہ آمادہ کر، جیسے ایک اور دوسرا کبیرہ گناہ جادو پہ تم کو جو ہے آمادہ کر سکتا. تو حسد سے بچنا بہت ضروری ہے. اور جیسے محمد نبی جس کہا کہ تدبیر کے باب میں کہ بھائی ہم تدبیر بھی کریں گے لیکن توکل اللہ پہ کریں گے. آپ اسباب بھی جمع کریں گے لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں ہوگا، بھروسہ اللہ پہ ہوگا. اور زندگی میں جو بھی مواقع آئے گے، سخت زندگی میں جو بھی مصائب علائم آئے گے، ہم اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ صبر کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو رکھا. جس طرح یوسف علیہ السلام کا ایک اندھے کنویں میں اترنا بھی ان کے بادشاہ بننے کی طرف ایک سیڑھی تھی. جزاک اللہ خیر. جڑے رہیے انشاءاللہ تعالی.
یہ جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں احسن القصص کہا ہے، اس میں اتنے سارے موڑ آتے ہیں اور اتنی سارے دلچسپی کے سامان موجود ہے اس میں ہم کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نشانیاں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ہدایتیں اس سورہ کے اندر رکھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری محفل تذکیر کے ساتھ میں جڑے رہیں گے۔ اگلی جمعرات کو ہم انشاءاللہ تعالی چوتھی نشست میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم لوگوں کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔